اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ثلاثہ آپ نے سنا، میں نے پڑھا، اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے سننے کی توفیق دے اور اس کی جتنی بھی برکات ہیں اس سے ہمیں نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ میری آپ سے التجا ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جو کوشش کرتا ہوں وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ ویڈیوز کو شیئر کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو میں اگر کسی کی آواز بننے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کی آواز اگلے گھر تک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ جو نئے دوست ہیں وہ اس کو سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے، کومنٹس بھی دیں گے۔ آج میرا موضوع ہے ایس ایس ٹیز۔ ہمارے جو ایجوکیشن کا محکمہ ہے، محکمہ تعلیم، اس میں ایس ایس ٹیز جو ہیں ان کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور ان کی بہت بڑی جو ہے بہت ساری خیر ان کی جو ہیں وہ پریشانیاں ہیں۔ شعبہ تعلیم جو ہے وہ ویسے بھی ہماری حکومت کوئی بھی آئے انہوں نے اس کو پشت ڈالا ہوتا ہے اور اسے کام لیبر جتنا لیتے ہیں۔ ڈینگی ہو اس میں ٹیچرز جا رہے ہیں، پولیو کے قطرے پلانے ہوں ٹیچرز جا رہے ہیں، مردم شماری کرنی ہو ٹیچرز جا رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، میں بغیر کسی پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ کسی پارٹی کا جلسہ ہو تو بھی ٹیچرز کو بلایا جانا اطلاعیں ملتی ہیں۔ پھر ابھی جو ہے ریسنٹلی چل رہا ہے ایک ایشو چل رہا ہے کہ راشن تقسیم کا، اس پہ میں ایک علیحدہ سی ویلاگ کروں گا، لیکن اس میں بھی جو ہمارے گورنمنٹ ٹیچرز ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ بات میں کر رہا تھا ایس ایس ٹی کی۔ ایس ایس ٹی جو ہیں وہ گورنمنٹ جب ان کو انڈکٹ کرتی ہے، بھرتی کرتی ہے، تو وہ 16ویں اسکیل میں آتے ہیں اور 16ویں میں ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ایک المیہ ہے یہ، ان کی پروموشن کا کرائٹیریا کوئی نہیں ہے۔ اگر کرائٹیریا جو ہے جو نظر آتا ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا۔ میرے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ میرے اندازے کے مطابق اس وقت بھی جو ہے نا کوئی 35 سے 40 ہزار جو ویکنسیز ہیں وہ ایس ایس ٹی کی خالی پڑی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں یہ پچھلی جو نگران سیٹ اپ تھا اس میں محسن نقوی صاحب نے ایک گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پہ چھاپا مارا اور وہاں پہ انہوں نے بہت سارا کچھ نوٹ کیا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ بہت سارے جو ہیں ہائر سیکنڈری اسکولس ہیں وہ بغیر ہیڈ کے چل رہے ہیں۔ وہ اپنے جو ہوتا ہے ہیڈ ماسٹر کہہ لیں، پرنسپل کہہ لیں، ان کی پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اور جو میں بڑی الارمنگ جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ 2023 میں جو ہے ڈی پی ایس سیکنڈری نے مانگی تھی، جو میری اطلاعات کے مطابق پروموشن کے لیے جو کیسز مانگے تھے، جو سروس ریکارڈ مانگا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ جی 1998 تک جو ہے نا وہ کریں دیں مجھے، یا وہ شامل ہو سکتے ہیں پروموشن میں وہ ٹیچرز۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 98 تک باقیوں کا کیا قصور ہے، باقیوں کی سروس پوری ہونے والی ہے، کرائٹیریا ہے بھی تو باقی کچھ لوگوں کی جو ہے پروموشن ہوتی ہے، پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی آتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایس ایس ٹی جو ہے ان کی پروموشن پہ کون سی قدغن لگی ہوئی ہے، اس فارمولے کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے۔ بہت سارے معاملات گورنمنٹ چلاتی ہے۔ آج کی ایک تازہ خبر میرے پاس سے گزری ہے کہ رانا سکندر حیات صاحب جو ہیں وزیر تعلیم پنجاب، انہوں نے کہا کہ ہم سکولوں پہ بڑی خاص توجہ دینے والے ہیں۔ دینی چاہیے جی، توجہ دینی چاہیے، لیکن یہ بیچنے سے بچیں۔ یہ جو آپ لوگ اس میں ہماری حکومت آ کے کرتی ہے کہ جی ان کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جائیں، تو پرائیویٹ سکول اتنی اربوں خربوں روپے کی بلڈنگز ہیں وہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ کو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ پھر بچوں کی فیس بھی جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے، ان کو اخراجات کے لیے بھی دیتی ہے۔ تو وہ جو پرائیویٹ پرسنس جو آتے ہیں، این جی او لگا لیں جو بھی ہے، کیونکہ ہوتے تو سارے منظور نظر ہیں، کیا ان کو مطلب یہ کہ لوگوں کو روزگار دینے کے لیے اپنے جو ہوتے ہیں چہیتے ہیں ان کو روزگار دینے کے لیے ایک بنا بنایا کاروبار، بنی بنائی جگہ، فرنیچر سیٹ اپ لگا ہوا دے دیا جائے، ہاں بھی آپ کریں اس کو کام۔
بہت شرم کی بات ہے. شرم اس لیے کہ بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اپنے جو سکولز ہیں ان کے حالت زار کو بہتر کرے، سٹاف پورا کرے. اگر میں آپ کو بتانا شروع ہو جاؤں کہ سٹاف کی کہاں کہاں کمی ہے، اگر آپ چلے جائیں اس میں کامرس کالجز گورنمنٹ کے جو ہیں ان میں چلے جائیں تو آپ کو کہیں پہ 2 ٹیچرز نظر آئیں گے، کہیں پہ 1 ٹیچر نظر آئے گا. وہی استاد، وہی پرنسپل، وہی چوکیدار، وہی جو ہے مالی ماشکی، وہی ہے سب کچھ. یہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ نعرہ لگاتی ہے کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں، ایسا کرنے والے ہیں، ساتھ میں پریشان بھی رکھتے ہیں اساتذہ کرام کو. اگر گورنمنٹ اپنے جو ہے وہ رویے کو چینج کرے اور اس طرف لے کے آئے کہ جو ان کی جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، معزز اساتذہ کرام جن کی دی ہوئی تعلیم سے آج کوئی آرمی چیف ہے، کوئی چیف جسٹس ہے، اور کوئی وہ پرائم منسٹر ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، یہ استادوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہنے لگا ہوں کہ جتنے بھی بڑے عہدیداران ہیں کیا اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں ستیلوں جیسا جب وہ برسر اقتدار ہوتے ہیں؟ نہیں. ان کے ماں باپ کا تو پروٹوکول ہی الگ مطلب ہوتا ہے کہ جی وہ افسران کے ماں باپ ہیں. تو یہ افسروں کے ماں باپ ہیں، اساتذہ کرام بھی روحانی ماں باپ ہوتے ہیں اس اساتذہ کرام. تو اساتذہ کرام کے جو معاملات ان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی. ایس ایس ٹی جو ہے وہ ان کی پروموشن کی جائے، ویکنسیز جو خالی پڑی ہوئی ہیں ان کو پر کیا جائے. ایس ایس ٹی آگے چل کے ان کی پروموشن کے 2 راستے ہوتے ہیں، ہیڈ ماسٹر بنتا ہے یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ بنتا ہے. تو ہمارے پاس کمی نہیں ہے. یقین کریں کسی بھی اسکول کا وزٹ کر کے دیکھ لیں، اب بڑے قابل اساتذہ اور بڑے محنتی اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کی پریشانیاں دور نہیں کرتے ہیں. ہم کھیلنے کو میدان تو دیتے ہیں لیکن اس کو کھیلنے کے ساز و سامان نہیں دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو معاملات ہیں نظام تعلیم کے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. سب سے بڑا برا عمل یہ ہے کہ اگر کسی استاد کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، گورنمنٹ ٹیچر کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ جی جائیں آپ راشن تقسیم کر کے آئیں، یا جائیں آپ پولیو کے قطرے پلانے کے لیے جائیں، جی آپ مردم شماری کے لیے جائیں، تو پیچھے کلاسز کا حرج ہوتا ہے. پھر رزلٹ بھی گورنمنٹ مانگتی ہے، رزلٹ بھی گورنمنٹ مانگتی ہے. آپ یہ تو ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی کے ساتھ جنگ کرنے لگیں اور اس کو جنگ بھیجیں دشمن کے پاس اپنی فوج کو، اور اس کو اسلحہ نہ دیں اور پھر اسے پوچھیں ہاں بھائی آپ ہارے کیوں ہو. گورنمنٹ سکولز میں بہت محنتی اساتذہ کرام ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. قائد میں جائیں نا، وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے، اساتذہ کرام کو پڑھایا جاتا ہے اور اسکلڈ لوگ ہیں ہمارے پاس. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جہاں سے کمیشن ملتا ہو. ہم اسکولوں میں لیبارٹریز بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ہم نے کمپیوٹر روم بنا دیے ہیں کیونکہ خریداری پہ کمیشن بھی تو ملتا ہے نا، لیکن ہم نے استاد کو سٹینڈ نہیں دیا. گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والا ایک بچہ جو ہے تقریباً 5 سے 6 ہزار، بلکہ یہ بڑی مائنر سی رقم آپ کو بتا رہا ہوں، 5 سے 6 ہزار روپے وہ اپنے والدین کی بچت کرتا ہے کیونکہ اس کو فیس نہیں دینا پڑتی، اس کے لیے کوئی اتنا قیمتی یونیفارم نہیں ہوتا، اتنی قیمتی بکس نہیں ہوتی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں جب بھی آپ جائیں گے وہاں پہ اتنا مہنگی تعلیم ہے. اور یقین کریں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پڑھے ہوئے لوگ جو عام جو اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکولز جو ہیں، وہ جب آتے ہیں اسٹوڈنٹ آتا ہے تو اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا. یہ سچی بات ہے. سچی باتیں ہیں جو گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے خیر ابھی تو آپا کا کھیل چل رہا ہے کہ جی میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. جو ارادے کیے جاتے ہیں وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے، صرف زبانی کلامی چلتا ہے. سب سے بڑی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جب آپ اسکول دیتے ہیں، وہاں کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں کیا ان کے لیے بھی کوئی کوالیفیکیشن کا معیار ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ باقاعدہ طریقے سے پڑھ کے نہیں آئے ہوتے، باقاعدہ طریقے سے ٹرینڈ نہیں ہوتے. حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں، کبھی ان کو جو ہے لیو ان کیشمنٹ کے چکر میں بگایا ہوتا ہے، وہ سڑکوں پہ تھے، کبھی کچھ، کبھی ان کو جناب علی این جی اوز کے والے سکول کر رہے ہیں، وہ اس کو بچانے کے لیے سڑک پہ ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ جو کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن گورنمنٹ کرتی نہیں ہے. یہ ابھی پی آئی اے کی نشکاری کے چکر چل رہا تھا.
پرائیویٹ بندہ چلا لے گا، گورنمنٹ کیوں نہیں چلا سکتی ہے؟ ریلوے پرائیویٹ بندہ چلا سکتا ہے، گورنمنٹ کیوں نہیں چلا لیتی ہے؟ گورنمنٹ کے پاس امپلائیز تھوڑے ہیں، وسائل تھوڑے ہیں؟ نہیں، گورنمنٹ کے پاس سیدھا رستہ کو نہیں، نیت صاف نہیں ہے. نیت صاف کرنے سے ہی یہ معاملات حل ہوں گے. اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ایس ایس ٹی صاحبان ہیں ہمارے، جو گورنمنٹ ٹیچرز ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ پروموشن کا اور ان کے جو معاملات کا بیٹھ کے جائزہ لیا جائے، اور جو ان کے حقوق بنتے ہیں ان کو دیے جائیں تاکہ وہ پرسکون ہو کے تعلیم دے سکے. میں بات کر رہا تھا کہ اگر پولیو ٹیم میں ایک استاد جو ہے وہ چلا جاتا ہے یا راشن تقسیم کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کلاس کا حرج ہوتا ہے. میں نے بہت سارے اسکولس کا وزٹ کیا، وہاں پہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو سائنس ٹیچر ہے وہ گیا ہوا ہے کرنے کے لیے، راشن تقسیم کرنے کے لیے، یا کسی اور گورنمنٹ ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے، تو اس کلاس کو دیکھنے کے لیے جس ٹیچر کو ہیڈ ماسٹر صاحب یا انتظامیہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی آپ اس کلاس کو بھی دیکھیں، اس کلاس کا کوئی حال نہیں ہوتا. جس بندے کو کمپیوٹر آتا نہیں ہے وہ کمپیوٹر کلاس کو کیا جا کے لک آفٹر کرے گا؟ جو میتھ کا ٹیچر ہے وہ فزکس والے کو کیا جا کے لک آفٹر کرے گا؟ انگلش والا اسلامیات کو کیا جا کے لک آفٹر کرے گا؟ اسلامیات والا جا کے فزکس والے کو کیا لک آفٹر کرے گا؟ اساتذہ کرام پہ اتنا بوجھ ڈالا گیا ہوا ہے، اتنا بوجھ ڈالا گیا ہوا ہے. ابھی دیکھیں یہ جو راشن تقسیم کے معاملے میں ایک وہ میں پڑھ رہا تھا کہ چنیور سائڈ کے غالباً ٹیچر ہیں، ان سے وہ تھیلا گم ہو گیا، انکوائری بیٹھ گئی ہوئی جناب اے یو صاحب اور کو دو جو ہے وہ سینئر ہیڈ ماسٹر صاحبان ہیں، وہ انکوائری کر رہے ہیں کہ جی یہ کیوں گم ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو تعلیم دیں گے یا مزدوری کریں گے؟ ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس ایک محکمہ ہے نا سول ڈیفنس کا، اس میں ریگولرلی والنٹیئرز پکے بھرتی کر لیں، ان کے ریکارڈ لے لیں کہ بھائی ہمیں جب بھی کوئی کمپین چلانا ہوگی یہ لوگ پورے کریں گے. وہ جو بیٹھا ہوا ہے سول ڈیفنس کا جو ادارہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں اتنے لوگ، اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑے آسانی سے لوگوں کو، رضاکاروں کو بھرتی کر سکتے ہیں. اور کسی بھی سول ڈیفنس کے آفس میں چلے جائیں وہاں پہ رضاکار ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ رضاکار جیسے آپ ان لوگوں کو دیتے ہیں تھوڑا بہت جو اخراجات دیتے ہیں 10-20 ہزار روپے دیتے ہیں ڈیوٹی کا، جو ایک کمپین ہوتی ہے اس کا، تو وہاں پہ تو لائن لگ جائے گی بے روزگاروں کی، یہ پیسہ ادھر چلا جائے گا. یہ اپنی نوکری کریں گے آسانی کے ساتھ، مطمئن ہو کے توجہ کے ساتھ بچوں کو پڑھائیں گے. لیکن ہمارے پالیسیاں بنائے گا کون؟ پالیسیاں ہماری جو ہیں وہ کتابوں میں ہیں، کاغذوں میں، اخباری بیانات تک ہیں، ٹی وی بیٹھ کے تقریر کرنے تک ہیں، لیکن ان میں پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے. اگر جی جو 40-50 ہزار ویکنسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں جن کا غالباً جو بجٹ ہے وہ الوکیٹ بھی ہوتا ہے، تو کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ کیا ہمارے پاس کمی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی؟ نہیں، بہت لوگ بے روزگار ہیں. ابھی میں ڈی ایچ او آفس کا دورہ کیا، میں نے وہاں پہ میں نے دیکھا کہ سینٹری پٹرول کی جو سیٹیں ہیں اس کے لیے انہوں نے جو پرائمری اور اپنا مڈل اور میٹرک بچے جو ہیں، بچے بچیاں، ان کی اپلیکیشنز مانگی ہوئی تھیں، اور غالباً کوئی 2000 کے قریب ویکنسیز ہیں پنڈی ڈویژن میں، یا ڈسٹرکٹ پنڈی لگا لیں. تو اس میں دیکھیں کہ وہاں پہ ایم ایس سی، ایم اے، بی ایس سی بچے بچیاں لائنوں میں لگے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے دور سے آئے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے اشتہار کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو ڈومیسائل ہے وہ پنجاب کا چلے گا. اب کوئی بکر سے آیا ہوا ہے، پکی نوکری بھی نہیں ہے، ایڈ ہاک پہ لگنا ہے، انہوں نے ٹیمپریری بیسس پہ لگنا ہے، بے روزگاری ہے. اگر یہی جو ہے ان بچوں کو لائن دی جائے اور ان کو صحیح طریقے سے ان کی ایجوکیشن کے مطابق پراپرلی ان کو جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ دی جائے تو معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے آگے لیٹی ہوئی ہے، وہ ہر چیز پہ ہاں کیے جا رہی ہے، لیکن اپنے جو ہم جو عوام ہے اس کے لیے ان کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے سوائے جھوٹی باتوں کے، لاروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میری یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا اس آواز میں آواز ڈالیں، اس کو شیئر کریں، تاکہ میں خود بھی کوشش کرتا رہتا ہوں، ہائی افسر بات پہنچاتا ہوں، لیکن جب ایک میجورٹی آگے چلتی ہے، قافلہ جب بن جاتا ہے، لشکر جب بن جاتا ہے، تو بہت سارے کام حل ہو جاتے ہیں. میں امید کرتا ہوں حکومت پنجاب سے، بالخصوص مریم نواز صاحبہ سے. مریم نواز صاحبہ نے تو پہلے دن جو تقریر کی تھی میں نے اس پہ ویلاگ کیا تھا کہ اسکولوں کو ہم بھائی اسکولوں کی بلڈنگیں آپ بے شک ان کو نہ
کر دیں، عطر میں نہلا دیں، لیکن جب تک اس کے اندر گھر خالی ہوتا ہے، جب اس کے اندر سٹاف پورا نہیں ہوگا، جب اس سٹاف کے پاس سکون نہیں ہوگا، کسی ایک گھر میں جھگڑا چل رہا ہو یا کوئی پریشانی چل رہی ہو تو سکون نہیں ہوتا ہے اور کام وقت پہ نہیں ہو پاتے ہیں۔ اگر اساتذہ کرام پرسکون ہو کہ ان کی جو ان کے معاشی معاشرتی مسائل ہیں ان پہ اگر نظر رکھی جائے، ان کو اگر حل کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ایجوکیشن لیول بھی بہتر ہو جائے گا، اور ہمارے لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو اتنی بڑی بڑی فیسیں اکٹھی کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں ٹیکا لگاتے ہیں، اس سے بھی بچ جائیں گے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں ڈیٹیل سے اس میں ایک بار فیکٹس اور فگر مزید لے کے بھی بات کروں گا کہ ایس ایس ٹی حضرات کو کیوں نہیں پروموٹ کیا جا رہا، وجہ کیا ہے۔ انتظامی عہدوں پہ اساتذہ کرام ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ڈی پی آئی ہے تو وہ بھی استاد ہی تھا، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے تو وہ بھی استاد ہی تھا، تو کیا ان جو بیٹھے ہوئے افسران ہیں ان کو کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی کریں کوششیں کریں؟ نہیں، ہمارے ہاں سارا کام پیچھے دیکھ آگے چل پہ ہوتا ہے، اور اس طرح یہ نظام چلنے والا نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا میری ویڈیو کو لائک کرنے کی، شیئر کرنے کی، تاکہ آپ میری آواز میں آواز ڈال سکیں۔ بہت شکریہ۔